Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ چھٹیوں میں ہم اکثر نانا کے گھر جاتے جہاں نانی روز ہمیں مزیدار کھانے کھلاتی۔ ماموں ہمیں کبھی کبھی دریا کی سیر کو لے جاتے جہاں ہم کشتی رانی کرتے۔ نانا میری پسندیدہ شخصیت تھے۔ ان کے پاس علم کا خزانہ تھا۔ مجھے نانا کی باتیں بار بار سننا بہت اچھا لگتا۔ چھٹیوں میں ہم اکثر نانا کے گھر جاتے جہاں نانی روز ہمیں مزیدار کھانے کھلاتی۔ ماموں ہمیں کبھی کبھی دریا کی سیر کو لے جاتے جہاں ہم کشتی رانی کرتے۔ نانا میری پسندیدہ شخصیت تھے۔ ان کے پاس علم کا خزانہ تھا۔ مجھے نانا کی باتیں بار بار سننا بہت اچھا لگتا۔ سوال نمبر 2۔ یہ قدرتی آفات بہت سی بیماریاں بھی تو اپنے ساتھ لاتی ہیں جو ہر سال کئی افراد کی جانیں لے لیتی ہیں۔ سیلاب تو بہت زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں، لوگوں کے مکانات گر جاتے ہیں، فصل تباہ ہو جاتی ہے اور مال مویشی سب کا نقصان ہوتا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، پانی کے ساتھ کوڑا ہر جگہ پھیل جاتا ہے۔ ہم گندگی کو ختم کر کے ایسی صورتحال میں پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ قدرتی آفات بہت سی بیماریاں بھی تو اپنے ساتھ لاتی ہیں جو ہر سال کئی افراد کی جانیں لے لیتی ہیں۔ سیلاب تو بہت زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں، لوگوں کے مکانات گر جاتے ہیں، فصل تباہ ہو جاتی ہے اور مال مویشی سب کا نقصان ہوتا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، پانی کے ساتھ کوڑا ہر جگہ پھیل جاتا ہے۔ ہم گندگی کو ختم کر کے ایسی صورتحال میں پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3۔ مجھے جون کا مہینہ پسند ہے۔ اس مہینے میں اسکول سے چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ہم سب بہن بھائی لان میں رات دیر تک باتیں کرتے اور کھیلتے رہتے ہیں۔ بازار اور ریسٹورانٹ بھی رات دیر تک کھلے رہتے ہیں۔ دن بھر کی گرمی کے بعد رات کو باہر گھومنے اور آئس کریم کھانے کا بہت مزہ آتا ہے۔ ہم اکثر اپنے ماموں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں۔ رات کو دیر سے گھر واپس آتے ہیں کیونکہ ہمیں پڑھائی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ مجھے جون کا مہینہ پسند ہے۔ اس مہینے میں اسکول سے چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ہم سب بہن بھائی لان میں رات دیر تک باتیں کرتے اور کھیلتے رہتے ہیں۔ بازار اور ریسٹورانٹ بھی رات دیر تک کھلے رہتے ہیں۔
دن بھر کی گرمی کے بعد رات کو باہر گھومنے اور آئس کریم کھانے کا بہت مزہ آتا ہے۔ ہم اکثر اپنے ماموں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں۔ رات کو دیر سے گھر واپس آتے ہیں کیونکہ ہمیں پڑھائی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 4۔ میں پاکستان میں کئی نجی، مقامی اور قومی تقریبات میں شریک ہوا۔ شادی، افطار، عیدیں، یوم آزادی، یوم دفاع وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، مجھے بھی تو بتاؤ، تم نے واپس آنے سے پہلے کون سی تقریب میں شمولیت کی تھی؟ اصل میں پاکستان میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی جشن بہاراں کا تہوار بھی منایا جاتا ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے اپنے ساتھ خوشی منانے کی دعوت دی۔ اس کا گھر پرانے شہر میں ہے۔ ہم نے وہاں کینال میلہ دیکھا۔ ارے واہ! میں پاکستان میں کئی نجی، مقامی اور قومی تقریبات میں شریک ہوا۔ شادی، افطار، عیدیں، یوم آزادی، یوم دفاع وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، مجھے بھی تو بتاؤ، تم نے واپس آنے سے پہلے کون سی تقریب میں شمولیت کی تھی؟ اصل میں پاکستان میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی جشن بہاراں کا تہوار بھی منایا جاتا ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے اپنے ساتھ خوشی منانے کی دعوت دی۔ اس کا گھر پرانے شہر میں ہے۔ ہم نے وہاں کینال میلہ دیکھا۔ ارے واہ! سوال نمبر 5۔ مجھے تو ویب سائٹ کے ذریعے روزمرہ زندگی کی اشیاء خریدنا آسان لگتا ہے۔ کپڑوں کی نئی برانڈ نے آن لائن خریداری کو بہت ترقی دی ہے۔ آن لائن خریداری کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے اپنی پسند کی چیز منگوا سکتے ہیں اور یوں آنے جانے کا وقت اور کرایہ دونوں بچ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو آن لائن اشیاء بیچنے کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح وہ دکان کے کرائے اور ملازمین کی تنخواہ دینے سے بچ جاتے ہیں۔ مجھے تو ویب سائٹ کے ذریعے روزمرہ زندگی کی اشیاء خریدنا آسان لگتا ہے۔ کپڑوں کی نئی برانڈ نے آن لائن خریداری کو بہت ترقی دی ہے۔ آن لائن خریداری کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے اپنی پسند کی چیز منگوا سکتے ہیں اور یوں آنے جانے کا وقت اور کرایہ دونوں بچ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو آن لائن اشیاء بیچنے کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح وہ دکان کے کرائے اور ملازمین کی تنخواہ دینے سے بچ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6۔ آداب، مجھے آپ کے ہوٹل میں 3 دن کے لیے ایک بستر والا کمرہ چاہیے۔ کیا آپ مجھے اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر سکتے ہیں؟ 3 دن کا کرایہ کتنا ہوگا؟ کیا کمرے میں وائی فائی کی سہولت موجود ہوگی؟ مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ اس ہوٹل میں تیراکی کا تالاب ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے صبح سویرے تیرنا پسند ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں صبح کا ناشتہ پہلے سے ہی کرائے میں شامل ہوتا ہے، لیکن رات کے کھانے میں کیا کیا دستیاب ہوتا ہے؟
آداب، مجھے آپ کے ہوٹل میں 3 دن کے لیے ایک بستر والا کمرہ چاہیے۔ کیا آپ مجھے اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر سکتے ہیں؟ 3 دن کا کرایہ کتنا ہوگا؟ کیا کمرے میں وائی فائی کی سہولت موجود ہوگی؟ مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ اس ہوٹل میں تیراکی کا تالاب ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے صبح سویرے تیرنا پسند ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں صبح کا ناشتہ پہلے سے ہی کرائے میں شامل ہوتا ہے، لیکن رات کے کھانے میں کیا کیا دستیاب ہوتا ہے؟ سوال نمبر 7۔ گزشتہ ماہ میں اپنے بھائی جان کے ساتھ چھٹیاں منانے لاہور گیا۔ ویسے تو وہاں میرے بہت سے رشتہ دار رہتے ہیں، لیکن ہم نے ہوٹل میں رہنے کا پروگرام بنایا تاکہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنیں۔ ہم ہر روز صبح سویرے ناشتے کے لیے جاتے، پھر دن بھر تاریخی عمارتیں دیکھتے اور رات کو خوب شاپنگ کرتے۔ لاہور ایک بہت خوبصورت شہر ہے جہاں 24 گھنٹے رونق رہتی ہے۔ یہاں کے کھانے اتنے لذیذ ہیں کہ ابھی تک ان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ میں اپنے بھائی جان کے ساتھ چھٹیاں منانے لاہور گیا۔ ویسے تو وہاں میرے بہت سے رشتہ دار رہتے ہیں، لیکن ہم نے ہوٹل میں رہنے کا پروگرام بنایا تاکہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنیں۔ ہم ہر روز صبح سویرے ناشتے کے لیے جاتے، پھر دن بھر تاریخی عمارتیں دیکھتے اور رات کو خوب شاپنگ کرتے۔ لاہور ایک بہت خوبصورت شہر ہے جہاں 24 گھنٹے رونق رہتی ہے۔ یہاں کے کھانے اتنے لذیذ ہیں کہ ابھی تک ان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8۔ پچھلے ہفتے میری سالگرہ تھی اور اس دن کو یادگار بنانے میں میرے دوستوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں تو سمجھا امتحانات کی فکر میں وہ یہ دن بھول جائیں گے، لیکن رات کو جب میں کمرے میں سونے کے لیے گیا تو دیکھا کہ میرے کمرے کو تازہ پھولوں اور رنگ برنگے غباروں سے سجایا گیا ہے، اور وہ سب کے سامنے رکھے میری آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے میری سالگرہ تھی اور اس دن کو یادگار بنانے میں میرے دوستوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں تو سمجھا امتحانات کی فکر میں وہ یہ دن بھول جائیں گے، لیکن رات کو جب میں کمرے میں سونے کے لیے گیا تو دیکھا کہ میرے کمرے کو تازہ پھولوں اور رنگ برنگے غباروں سے سجایا گیا ہے، اور وہ سب کے سامنے رکھے میری آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ گداگری سے متعلق تلخ حقائق پر مبنی ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ معلومات 2 بار سنیں گے۔
انسان اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان باقی تمام مخلوقات سے ممتاز ہے۔ اگر انسان باقی تمام مخلوقات سے جدا ہے تو اس کی وجہ یقیناً وہ علم اور عمل ہے جو اور کسی مخلوق کے پاس نہیں۔ انسان اپنے علم کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کے نئے نئے طریقے تلاش کرتا ہے۔ یہ تلاش اسے بلندی تک لے جاتی ہے۔ انسان اپنے منصب سے اس وقت گرتا ہے جس وقت وہ علم و عمل کا دامن چھوڑ کر بری حرکات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہی بری حرکات میں سے ایک حرکت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، مانگنا یا دوسرے الفاظ میں گداگری کہلاتا ہے۔ ایک گداگر کی نہ تو کوئی عزت ہوتی ہے نہ ہی مقام۔ لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اس سے معاشرتی طور پر جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ گداگری محض ذاتی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی نقصان ہے۔ اجتماعی نقصانات میں ملک و قوم کا نقصان شامل ہے۔ گداگر سارے عالم میں ایک قوم کی بھیانک تصویر پیش کرتا ہے۔ گداگری کے خاتمے کے لیے حکومت تربیت گاہیں قائم کریں جہاں ان معذوروں کو کوئی ہنر سکھا کر روزی کمانے کے قابل کیا جائے۔ 5% افراد اپنی ضروریات کی وجہ سے بھیک مانگتے ہیں جبکہ باقی گداگروں نے اسے بطور پیشہ اپنایا ہوا ہے۔ مکار لوگوں نے تو باقاعدہ گداگری کے ادارے کھول رکھے ہیں اور سفید پوشوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں۔ گداگری ایک لعنت ہے، اسے ہر صورت ختم کرنا چاہیے۔ اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بے آسرا اور غریب لوگوں کی مدد کی جائے، انہیں رہنے کے لیے گھر اور روزگار کے موقع دیے جائیں۔ حکومت گداگری کو قانوناً جرم قرار دے اور امیروں پر غربت ٹیکس لگایا جائے۔ محتاج خانے بنائے جائیں جہاں پر مجبور اور بے بس معذور لوگوں کو داخل کیا جائے۔ جب انسان اپنی عزت کو خیر آباد کہہ دے تو اسے مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ انسان اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان باقی تمام مخلوقات سے ممتاز ہے۔ اگر انسان باقی تمام مخلوقات سے جدا ہے تو اس کی وجہ یقیناً وہ علم اور عمل ہے جو اور کسی مخلوق کے پاس نہیں۔ انسان اپنے علم کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کے نئے نئے طریقے تلاش کرتا ہے۔ یہ تلاش اسے بلندی تک لے جاتی ہے۔ انسان اپنے منصب سے اس وقت گرتا ہے جس وقت وہ علم و عمل کا دامن چھوڑ کر بری حرکات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہی بری حرکات میں سے ایک حرکت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، مانگنا یا دوسرے الفاظ میں گداگری کہلاتا ہے۔ ایک گداگر کی نہ تو کوئی عزت ہوتی ہے نہ ہی مقام۔ لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اس سے معاشرتی طور پر جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ گداگری محض ذاتی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی نقصان ہے۔ اجتماعی نقصانات میں ملک و قوم کا نقصان شامل ہے۔ گداگر سارے عالم میں
ایک قوم کی بھیانک تصویر پیش کرتا ہے۔ گداگری کے خاتمے کے لیے حکومت تربیت گاہیں قائم کریں جہاں ان معذوروں کو کوئی ہنر سکھا کر روزی کمانے کے قابل کیا جائے۔ 5% افراد اپنی ضروریات کی وجہ سے بھیک مانگتے ہیں، جبکہ باقی گداگروں نے اسے بطور پیشہ اپنایا ہوا ہے۔ مکار لوگوں نے تو باقاعدہ گداگری کے ادارے کھول رکھے ہیں اور سفید پوشوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں۔ گداگری ایک لعنت ہے، اسے ہر صورت ختم کرنا چاہیے۔ اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بے آسرا اور غریب لوگوں کی مدد کی جائے، انہیں رہنے کے لیے گھر اور روزگار کے موقع دیے جائیں۔ حکومت گداگری کو قانوناً جرم قرار دے اور امیروں پر غربت ٹیکس لگایا جائے۔ محتاج خانے بنائے جائیں جہاں پر مجبور اور بے بس معذور لوگوں کو داخل کیا جائے۔ جب انسان اپنی عزت کو خیر آباد کہہ دے تو اسے مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میرا نام ارحم ہے اور میرے خیال میں انٹرنیٹ نے زندگی بہت آسان کر دی ہے۔ ایک ای میل ایڈریس کے ذریعے چند لمحوں میں ہی دنیا کے کسی بھی حصے میں پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ چیٹ رومز اور ویڈیو کانفرنسنگ اس ٹیکنالوجی میں بہترین اضافہ ہیں۔ جہاں دوستوں کے حلقے ہیں، ہم خیال لوگوں کے گروپ ہیں جہاں آپ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کھل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک، انسٹا، ٹویٹر کے ذریعے ملکی و غیر ملکی حالات کے متعلق باخبر رہ سکتے ہیں۔ دوسری رائے۔ میں شیزا ہوں۔ میرے خیال میں سوشل میڈیا کے ذریعے تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے۔ کاروباری اداروں کی توسیع ہو گئی ہے۔ ٹیلی ویژن اور اخبارات میں مہنگے اشتہارات دینے کے بجائے سوشل میڈیا پر بآسانی کاروبار کی تشہیر کی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا کے دکانداروں اور خریداروں کے درمیان رابطہ آسان ہو گیا ہے۔ آن لائن شاپنگ کی بدولت خواتین گھر بیٹھے چیزیں آسانی سے منگوا لیتی ہیں، بازاروں میں کھجل خوار ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ تیسری رائے۔ میں وجیہہ ہوں اور میرے نزدیک انٹرنیٹ کی بدولت ہر قسم کی معلومات تک رسائی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے گوگل اور سرچ انجن بہترین ذرائع ہیں۔ دوسری جامعات میں داخل ہونے کے قواعد، نصاب اور ماحول سے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں
آن لائن لیکچرز مل جاتے ہیں، دیگر طلباء سے رابطوں کے سبب بیرون ملک کے تعلیمی اداروں، ثقافت اور معیاری تعلیم سے شناسائی ہو جاتی ہے۔ چوتھی رائے۔ میں اشال ہوں۔ میرے نزدیک سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال نقصان دہ ہے۔ نوجوان اپنا زیادہ وقت چیٹ رومز میں گزارتے ہیں۔ وہاں اکثر لوگ شناخت چھپا کر اور نام بدل کر معصوم بچوں کو ورغلا لیتے ہیں اور بچے غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ بچوں کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے۔ وہ جال سازی اور فریب کاری سیکھنے کے ساتھ ساتھ دھوکے بازی، جھوٹ جیسی برائیوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کا بے جا استعمال انسانی صحت کے لیے بھی خاصا نقصان دہ ہے۔ پانچویں رائے۔ میں محمد کامل ہوں۔ میرے مطابق انٹرنیٹ ہر فرد کی دسترس میں ہے۔ یہ ابلاغ کا حیرت کدا ہے۔ دنیا کے دور دراز علاقوں تک رسائی عام بات ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اہم واقعات کی اطلاع نہایت تیزی سے دنیا کے کونے کونے میں پھیلائی جاتی ہے، جیسے تعلیمی، ثقافتی، سماجی، تجارتی تقاریب کی کوریج، مختلف کھیلوں کے متعلق لمحہ بلمحہ رپورٹ، مشہور شخصیات کی شادی کی رسومات یا تعزیتی اجلاس۔ چھٹی رائے۔ میں ابتہاج ہوں۔ میرے خیال میں انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دور دراز رہنے والے دوست احباب اور رشتہ داروں سے رابطہ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے دیگر ممالک میں رہنے والے رشتہ داروں سے تصاویر اور ویڈیوز کا تبادلہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کالز کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت میں آسانی رہتی ہے۔ ڈاک سے خطوط بھیجنے کی بجائے میسیجز پر ہی ایک دوسرے کو تہنیتی اور تعزیتی پیغامات بھیج دیے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ میرا نام ارحم ہے اور میرے خیال میں انٹرنیٹ نے زندگی بہت آسان کر دی ہے۔ ایک ای میل ایڈریس کے ذریعے چند لمحوں میں ہی دنیا کے کسی بھی حصے میں پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ چیٹ رومز اور ویڈیو کانفرنسنگ اس ٹیکنالوجی میں بہترین اضافہ ہیں۔ جہاں دوستوں کے حلقے ہیں، ہم خیال لوگوں کے گروپ ہیں، جہاں آپ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کھل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک، انسٹا، ٹویٹر کے ذریعے ملکی و غیر ملکی حالات کے متعلق باخبر رہ سکتے ہیں۔ دوسری رائے۔ میں شیزا ہوں۔ میرے خیال میں سوشل میڈیا کے ذریعے تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے۔ کاروباری اداروں کی توسیع ہو گئی ہے۔ ٹیلی ویژن اور اخبارات میں مہنگے اشتہارات دینے کے بجائے سوشل میڈیا پر بآسانی کاروبار کی تشہیر کی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا کے دکانداروں اور خریداروں کے درمیان رابطہ آسان ہو گیا ہے۔ آن لائن شاپنگ کی بدولت خواتین گھر بیٹھے چیزیں آسانی سے منگوا لیتی ہیں، بازاروں میں کھجل خوار ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ تیسری رائے۔ میں وجیہہ ہوں اور میرے نزدیک انٹرنیٹ کی بدولت ہر قسم کی معلومات تک رسائی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے گوگل اور سرچ انجن بہترین ذرائع ہیں۔ دوسری جامعات میں داخل ہونے کے قواعد، نصاب اور ماحول سے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ آن لائن لیکچرز مل جاتے ہیں، دیگر طلباء سے رابطوں کے سبب بیرون ملک کے تعلیمی اداروں، ثقافت اور معیاری تعلیم سے شناسائی ہو جاتی ہے۔ چوتھی رائے۔ میں اشال ہوں۔ میرے نزدیک سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال نقصان دہ ہے۔
نوجوان اپنا زیادہ وقت چیٹ رومز میں گزارتے ہیں۔ وہاں اکثر لوگ شناخت چھپا کر اور نام بدل کر معصوم بچوں کو ورغلا لیتے ہیں اور بچے غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ بچوں کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے۔ وہ جال سازی اور فریب کاری سیکھنے کے ساتھ ساتھ دھوکے بازی، جھوٹ جیسی برائیوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کا بے جا استعمال انسانی صحت کے لیے بھی خاصا نقصان دہ ہے۔ پانچویں رائے۔ میں محمد کامل ہوں۔ میرے مطابق انٹرنیٹ ہر فرد کی دسترس میں ہے۔ یہ ابلاغ کا حیرت کدا ہے۔ دنیا کے دور دراز علاقوں تک رسائی عام بات ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اہم واقعات کی اطلاع نہایت تیزی سے دنیا کے کونے کونے میں پھیلائی جاتی ہے، جیسے تعلیمی، ثقافتی، سماجی، تجارتی تقاریب کی کوریج، مختلف کھیلوں کے متعلق لمحہ بلمحہ رپورٹ، مشہور شخصیات کی شادی کی رسومات یا تعزیتی اجلاس۔ چھٹی رائے۔ میں ابتہاج ہوں۔ میرے خیال میں انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دور دراز رہنے والے دوست احباب اور رشتہ داروں سے رابطہ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے دیگر ممالک میں رہنے والے رشتہ داروں سے تصاویر اور ویڈیوز کا تبادلہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کالز کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت میں آسانی رہتی ہے۔ ڈاک سے خطوط بھیجنے کی بجائے میسیجز پر ہی ایک دوسرے کو تہنیتی اور تعزیتی پیغامات بھیج دیے جاتے ہیں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ ایک نجی اسکول کی لائبریرین کا انٹرویو سن رہے ہیں۔ انٹرویو سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ بات چیت 2 بار سنیں گے۔ لائبریرین صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اسکول میں کب سے لائبریرین ہیں اور یہ لائبریری کتنی قدیم ہے؟ ویسے تو اسکول اور کتب خانے کو بنے 16 سال گزر گئے ہیں، لیکن میں گزشتہ 4 سال سے اس کتب خانے سے منسلک ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھ سے پہلے 3 لوگ اس کتب خانے کا حصہ رہ چکے ہیں۔ ان کا بھی کتب خانے کی موجودہ صورتحال میں اہم کردار رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی کاوش کے نتیجے میں یہ لائبریری قائم ہوئی، لیکن ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کو لائبریرین بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور آپ کس طرح اس شعبے میں آئیں؟ دراصل مجھے شروع سے ہی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسکول اور کالج میں بھی میرا زیادہ وقت کتب خانے میں ہی گزرتا تھا۔
میں نے بہت سی کتابیں خرید کر اپنے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا کتب خانہ بنا رکھا تھا۔ بس کتابیں پڑھنے کا شوق مجھے لائبریری سائنس کی طرف لے آیا اور اسی میں ڈگری لے کر میں نے روزگار کے لیے بھی اس شعبے کا انتخاب کر لیا۔ بہت خوب، تو یوں کہنا چاہیے کہ آپ کا شوق ہی آپ کا روزگار بھی بن گیا۔ آپ ہمیں لائبریری کے بارے میں مزید بھی کچھ بتائیں۔ آپ کی لائبریری میں کس قسم کی کتب ہیں؟ جی ضرور، کیونکہ یہ ایک اسکول کا کتب خانہ ہے، اس لیے یہاں زیادہ تر بچوں کے نصاب کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نصاب میں مدد کے حوالے سے امدادی کتب بھی موجود ہیں۔ یہاں اساتذہ کے لیے کچھ ناول اور شعر و شاعری کی کتابیں رکھی ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے رسالے اور کہانیوں پر مبنی کتابیں ہیں۔ کچھ کامیاب شخصیات کی زندگی پر مبنی کتابیں بھی ہیں تاکہ بچے ان سے سبق سیکھیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ اپنے شوق کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کو کس قسم کی کتابیں پسند ہیں اور آپ فراغت میں کیا پڑھنا پسند کرتی ہیں؟ مجھے مطالعے کا بہت شوق ہے تو میں ہر قسم کی کتابیں پڑھ لیتی ہوں، لیکن میری پسندیدہ کتابیں فکشن کی ہیں۔ مجھے بانو قدسیہ کے ناول اور پریم چند کے افسانے زیادہ پسند ہیں۔ کہ شاعری میں بھی آپ کو دلچسپی ہے یا صرف فکشن کو ہی پڑھتی ہیں؟ شاعری اگر پڑھتی ہیں تو کون سا شاعر زیادہ پسند ہے؟ ادب میں رجحان ہونے کی وجہ سے شاعری کی بھی بہت سی کتابیں نظر سے گزری ہیں۔ رومانوی شاعری میں پروین شاکر کا کوئی جواب نہیں، لیکن مجھے نوجوانوں کے جذبوں کو ابھارنے کے حوالے سے اقبال کی شاعری پسند ہے۔ اس کے علاوہ فیض احمد فراز کو بھی میں نے پڑھا ہے۔ ان کی شاعری کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ مطالعے کے حوالے سے طلباء کا رجحان کیسا ہے؟ وہ لائبریری میں کتنا وقت گزارتے ہیں اور آپ لائبریری کے اصول و قوانین پر کس طرح عمل و درآمد کرواتی ہیں؟ آج کل الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے دور میں طلباء کا مطالعہ کی طرف بہت کم رجحان ہے۔ بہت کم بچے ایسے ہیں جو مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں۔ زیادہ تر طلباء صرف نصاب کی کتابوں سے استفادہ کرنے کے لیے کتب خانے میں آتے ہیں، اور بعض طلباء صرف امتحانات کے دوران ان کی تیاری کے لیے رخ کرتے ہیں۔ جہاں تک کتب خانے کے اصول و قوانین پر عمل درآمد کرنے کی بات ہے، اس کے لیے ہم نے سخت قوانین بنائے ہیں۔ جو بچے قوانین کی پیروی نہیں کرتے یا کتب خانے میں بلا وجہ شور کرتے ہیں، ان کو سخت جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ طلباء کا مطالعہ کی طرف رجحان کم ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اب مطالعے کے حوالے سے نوجوان طلباء کو کیا مشورہ دیں گی؟ طلباء کا مطالعہ کی طرف رجحان کم ہونے کی وجہ انٹرنیٹ اور موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال ہے۔ طلباء اپنا زیادہ وقت موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں، اور جو معلومات کتابوں کے مطالعہ سے حاصل کی جاتی تھیں وہ اب انٹرنیٹ سے حاصل کر لی جاتی ہیں۔ آج کل کے طلباء آن لائن مطالعے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ پہلے تو شوق سے کتابیں خریدتے تھے، اب یہ صرف انٹرنیٹ پر دستیاب ہوتی ہیں۔ میرا طلباء کو یہی مشورہ ہے کہ وہ کتابوں سے بھی دوستی کریں۔ کتابوں کا مطالعہ آپ کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ذخیرہ الفاظ کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انٹرویو کے لیے وقت دیا۔ انٹرویو کی دعوت دینے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اب آپ یہ بات چیت دوبارہ سنیں۔ لائبریرین صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اسکول میں کب سے لائبریرین ہیں اور یہ لائبریری کتنی قدیم ہے؟ ویسے تو اسکول اور کتب خانے کو بنے 16 سال گزر گئے ہیں،
لیکن میں گزشتہ 4 سال سے اس کتب خانے سے منسلک ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھ سے پہلے 3 لوگ اس کتب خانے کا حصہ رہ چکے ہیں۔ ان کا بھی کتب خانے کی موجودہ صورتحال میں اہم کردار رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی کاوش کے نتیجے میں یہ لائبریری قائم ہوئی، لیکن ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کو لائبریرین بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور آپ کس طرح اس شعبے میں آئیں؟ دراصل مجھے شروع سے ہی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسکول اور کالج میں بھی میرا زیادہ وقت کتب خانے میں ہی گزرتا تھا۔ میں نے بہت سی کتابیں خرید کر اپنے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا کتب خانہ بنا رکھا تھا۔ بس کتابیں پڑھنے کا شوق مجھے لائبریری سائنس کی طرف لے آیا اور اسی میں ڈگری لے کر میں نے روزگار کے لیے بھی اس شعبے کا انتخاب کر لیا۔ بہت خوب، تو یوں کہنا چاہیے کہ آپ کا شوق ہی آپ کا روزگار بھی بن گیا۔ آپ ہمیں لائبریری کے بارے میں مزید بھی کچھ بتائیں۔ آپ کی لائبریری میں کس قسم کی کتب ہیں؟ جی ضرور، کیونکہ یہ ایک اسکول کا کتب خانہ ہے، اس لیے یہاں زیادہ تر بچوں کے نصاب کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نصاب میں مدد کے حوالے سے امدادی کتب بھی موجود ہیں۔ یہاں اساتذہ کے لیے کچھ ناول اور شعر و شاعری کی کتابیں رکھی ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے رسالے اور کہانیوں پر مبنی کتابیں ہیں۔ کچھ کامیاب شخصیات کی زندگی پر مبنی کتابیں بھی ہیں تاکہ بچے ان سے سبق سیکھیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ اپنے شوق کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کو کس قسم کی کتابیں پسند ہیں اور آپ فراغت میں کیا پڑھنا پسند کرتی ہیں؟ مجھے مطالعے کا بہت شوق ہے تو میں ہر قسم کی کتابیں پڑھ لیتی ہوں، لیکن میری پسندیدہ کتابیں فکشن کی ہیں۔ مجھے بانو قدسیہ کے ناول اور پریم چند کے افسانے زیادہ پسند ہیں۔ کہ شاعری میں بھی آپ کو دلچسپی ہے یا صرف فکشن کو ہی پڑھتی ہیں؟ شاعری اگر پڑھتی ہیں تو کون سا شاعر زیادہ پسند ہے؟ ادب میں رجحان ہونے کی وجہ سے شاعری کی بھی بہت سی کتابیں نظر سے گزری ہیں۔ رومانوی شاعری میں پروین شاکر کا کوئی جواب نہیں، لیکن مجھے نوجوانوں کے جذبوں کو ابھارنے کے حوالے سے اقبال کی شاعری پسند ہے۔ اس کے علاوہ فیض احمد فراز کو بھی میں نے پڑھا ہے۔ ان کی شاعری کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ مطالعے کے حوالے سے طلباء کا رجحان کیسا ہے؟ وہ لائبریری میں کتنا وقت گزارتے ہیں اور آپ لائبریری کے اصول و قوانین پر کس طرح عمل و درآمد کرواتی ہیں؟ آج کل الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے دور میں طلباء کا مطالعہ کی طرف بہت کم رجحان ہے۔ بہت کم بچے ایسے ہیں جو مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں۔ زیادہ تر طلباء صرف نصاب کی کتابوں سے استفادہ کرنے کے لیے کتب خانے میں آتے ہیں، اور بعض طلباء صرف امتحانات کے دوران ان کی تیاری کے لیے رخ کرتے ہیں۔ جہاں تک کتب خانے کے اصول و قوانین پر عمل درآمد کرنے کی بات ہے، اس کے لیے ہم نے سخت قوانین بنائے ہیں۔ جو بچے قوانین کی پیروی نہیں کرتے یا کتب خانے میں بلا وجہ شور کرتے ہیں، ان کو سخت جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ طلباء کا مطالعہ کی طرف رجحان کم ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اب مطالعے کے حوالے سے نوجوان طلباء کو کیا مشورہ دیں گی؟ طلباء کا مطالعہ کی طرف رجحان کم ہونے کی وجہ انٹرنیٹ اور موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال ہے۔ طلباء اپنا زیادہ وقت موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں، اور جو معلومات کتابوں کے مطالعہ سے حاصل کی جاتی تھیں وہ اب انٹرنیٹ سے حاصل کر لی جاتی ہیں۔ آج کل کے طلباء آن لائن مطالعے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ پہلے تو شوق سے کتابیں خریدتے تھے، اب یہ صرف انٹرنیٹ پر دستیاب ہوتی ہیں۔ میرا طلباء کو یہی مشورہ ہے کہ وہ کتابوں سے بھی دوستی کریں۔ کتابوں کا مطالعہ آپ کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ذخیرہ الفاظ کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انٹرویو کے لیے وقت دیا۔ انٹرویو کی دعوت دینے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ۔
ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا. This is the end of the recording and of the examination.